السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک۔ آج ہم کمپیوٹر سائنس 1 کوڈ 211 کا لیکچر 2 دیکھیں گے۔ کل ہم نے ڈیجیٹل کمپیوٹرز کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے اس کی فارمیشن اور کلاسیفیکیشن پر بات کی تھی۔ آج ہم ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی کیریکٹرسٹکس اور اپلیکیشنز کو ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم اپنے کمنگ نیکسٹ لیکچر جو ہے جو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا کمپیریزن ہوگا اس پر مزید بات کریں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیکچر ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی کیریکٹرسٹکس اور اپلیکیشنز کے حوالے سے۔ ڈیجیٹل کمپیوٹرز کی اگر کیریکٹرسٹکس کو دیکھا جائے تو سب سے پہلی کیریکٹرسٹک جو بہت امپورٹنٹ ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے اس کا ورسٹائل ہونا، یعنی ایک ہی ڈیوائس جو ہے وہ مختلف طرح کے کام کر رہا ہے۔ جیسے اگر آپ اپنے نظر دوڑائیں تو کمپیوٹر سسٹم آج کل ڈاکیومنٹیشن میں بھی یوز ہوتا ہے، یعنی ٹائپنگ ریلیونٹ کاموں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے کیلکولیشنز کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے کیلکولیٹر سے لے کر بڑی آرگنائزیشن کے اکاؤنٹس کو مینیج کرنے کے لیے بھی کمپیوٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سیم کمپیوٹر کو آپ پریزنٹیشن بنانے کے لیے، پھر کمپوزنگ ڈیزائننگ کرنے کے لیے، امیج پروسیسنگ کے لیے، اس کے علاوہ کمیونیکیشن کے لیے، میڈیکل فیلڈ میں ایکس رے کو ایون پڑھنے کے لیے، ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کرنے کے لیے، اسی طرح ایروسپیس ٹیکنالوجی کے اندر، یا پھر اگر آپ آٹومیٹ کرنے کے حوالے سے چیزوں کو بات کریں تو بھی کمپیوٹر سسٹم آپ کو یوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں چاہے وہ موویز بنانے کے حوالے سے ہو یا اس کے اندر کچھ ایفیکٹس ڈالنے کی حد تک ہو، آپ کو کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ کمپیوٹر سسٹم بہت ورسٹائل مینرز میں کام کرتے ہیں۔ تو ورسٹائلٹی کمپیوٹر سسٹم کی کیریکٹرسٹکس میں سے ایک کیریکٹرسٹک ہے۔ سیکنڈلی، کمپیوٹر سسٹم ریلائبل ہوتا ہے، یعنی آپ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کام سوچتے ہیں کہ آپ لیٹ سے کہ 1 گھنٹے کے اندر فار ایگزامپل یہ لیٹر ٹائپ کر لیں گے، یا ایک رپورٹ پر آپ کام کر لیں گے، یا پھر اپنے کسی فرینڈ کو کوئی چیز کوئی فائل کسی دوسرے ملک میں آپ بھیجنا چاہ رہے ہوں گے، تو آپ ریلائی کر سکتے ہیں اس مشین کے اوپر، یہ آپ کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ایک انسان کی طرح سے کبھی یہ تھکتا نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ 2 گھنٹے ہو گئے آپ کمپیوٹر سسٹم استعمال کر رہے ہیں تو یہ تھک گیا ہوگا، ایسا نہیں۔ انسانوں کی طرح سے اس میں یہ کمزوری موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر سسٹم ایکیوریٹ ہے، 100% رزلٹ آپ کو بالکل ٹھیک دیتا ہے۔ اور دوسرا ڈیلیجنسی ہے اس کے اندر، یعنی رزلٹ ہمیشہ آپ کو ایک جیسا دکھائی دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر آج 200 پلس 300 کر رہے ہیں تو 500 آپ کو شو کرے، اور نیکسٹ فار ایگزامپل مومنٹ میں یا نیکسٹ ٹائم آپ جب سیم کیلکولیشن کریں تو آپ کو رزلٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ دے۔ تو ایکیوریسی کے ساتھ اور سیم رزلٹ فار ایور آپ کو یہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اسپیڈ وائز دیکھیں، ہم نے پیچھے جب کلاسیفائی کیا تھا کمپیوٹر سسٹم کو تو اس وقت بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ سپر کمپیوٹرز ٹریلین انسٹرکشن پر سیکنڈ کے حوالے سے ان کی اسپیڈ ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ چلے جاتے ہیں مین فریم کمپیوٹرز میں تو وہ ملین انسٹرکشن پر سیکنڈ، اور اگر آپ منی مائکرو کی طرف جاتے ہیں بلین انسٹرکشن پر سیکنڈ جو ہے وہ آپ کو اسپیڈ اس کے اندر مل رہی ہوتی ہے۔ اب جیسے ایک انسٹرکشن، جیسے ہم بات کریں 2+3 تو یہ ایک انسٹرکشن ہے، تو اس طرح کی ٹریلین انسٹرکشن سے لے کر بلین انسٹرکشنز تک ایک سیکنڈ کے اندر ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہے پروسیس کر لیتے ہیں، جو کہ بہت ہائی اسپیڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جو کام ایک انسان نے فار ایگزامپل 1 گھنٹے کے اندر کرنا ہے، یہ آپ کو ود ان منٹس ود ان سیکنڈس جو کر کے آپ کو دکھا دے گا۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر سسٹم بہت دیر تک جو ہے وہ چیزوں کو اسٹور کر کے رکھ سکتا ہے، اور بہت زیادہ مقدار میں اسٹور کر کے رکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم ایک آسان سی اگزامپل کے ساتھ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو آج کی جو ہارڈ ڈرائیو ہے جو کمپیوٹر سسٹم کے اندر ڈیٹا اسٹوریج کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بلا شبہ لاکھوں کروڑوں فائلز جو ہیں وہ ایک وقت میں اپنے اندر سمو سکتی ہے، اور اس میں خراب ہونے کا بھی ڈر ہمیں نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو انفارمیشن ہے، جو فائلز ہیں، وہ سیکیور فارم میں جو ہے وہ ہارڈ ڈرائیو کے اندر موجود ہیں اور لارج کیپیسٹی میں اویلیبل ہیں. اور ایون آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے کی انفارمیشن یا 10 سال بعد آپ کو یہ انفارمیشن چاہیے، تو آپ ہارڈ ڈرائیو میں اسٹور کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ ایک چونکہ بے جان چیز ہے، لیکن آپ کے ساتھ انٹریکٹ ایسے کر رہا ہوتا ہے جیسے آپ کو کوئی رپلائی دے رہا ہو. تو یہ اس رپلائی کرنے میں انسانوں کی طرح سے نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی سوال پوچھیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی یا وہ آپ کے بارے میں سوچے گا کہ اس بندے کو اتنی سی بات بھی نہیں پتا. تو یہ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ بات کرتے ہوئے، کمپیوٹر سسٹم سے کوئی کویشچن کوئری کرتے ہوئے، کوئی اپنی ڈیمانڈ اس کو بتاتے ہوئے، ان پٹ دیتے ہوئے، کیونکہ یہ کبھی بھی مائنڈ نہیں کرتا. جس طرح کا آپ کا کویشچن ہوگا اس طرح کا آنسر آپ کو دے دے گا. اور ان کیس آپ نے کویشچن کرنے میں کوئی غلطی کی ہے تو وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ایرر شو کر دے گا. تو ایرر کا شو کرنا بھی ایک لرننگ کا حصہ ہوتا ہے. تو آپ لرن کرتے ہیں جتنا زیادہ کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. آئی ریکمینڈ یو کہ جس طرح کا بھی آپ کا کویشچن ہو آپ ضرور کمپیوٹر سسٹم سے کریں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا کویشچن ٹھیک طرح سے آپ نے انپٹ نہیں کیا ہوگا تو ایرر آ جائے گا، اس سے بھی آپ سیکھیں گے. اور اگر آپ کا کویشچن ٹھیک ہوگا، صحیح فارمیٹ میں آپ نے انپٹ کی ہوئی ہوگی، تو بھی رپلائی آپ کو جو ملے گا اس سے آپ یقیناً سیکھیں گے. تو یہ چند ایک کیریکٹرسٹکس ہیں. کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ پہلے ڈیٹا پروسیسنگ مشین کی فارم میں تھا، اب یہ نالج پروسیسنگ مشین کی فارم میں جو ہے وہ آتا جا رہا ہے، جس کی ایگزامپل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس روبوٹس ہیں. یعنی روبوٹس جو ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی امپلیمنٹیشن ہے. تو اس پہ اگر ہم بات کریں تو کمپیوٹر سسٹم اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نالج کنوے کر رہے ہیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ایک کمپینین کے طور پر. یہ چند ایک کیریکٹرسٹکس تھی کمپیوٹر سسٹم کی. اس سے آگے چلتے ہیں، ہم کمپیوٹر کی اپلیکیشنز پہ بات کرتے ہیں. کمپیوٹر اگر ہم اپلائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں تو سب سے بنیادی جگہ جو ہر انسان کے لیے ضروری بھی ہوتی ہے وہ اس کا گھر ہے. وہ اپنے گھر کے اندر جو کمپیوٹر سسٹم وہ استعمال کر رہے ہیں، چند ایک مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ ای میل چیک کرنے کے لیے اسے عام طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ڈاکیومنٹیشن، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کوئی لیٹر ٹائپ کرنا ہے، کوئی اپلیکیشن ٹائپ کرنی ہے، کوئی رپورٹ ٹائپ کرنی ہے، کوئی تھیسس لکھنا ہے، کوئی نوٹس وغیرہ بنانے ہیں، تو یہ ڈاکیومنٹیشن کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے گھروں میں. اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے آپ میوزک ویڈیو سے لطف اندوز ہوتے ہیں، گیمز وغیرہ میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. کمپیوٹر گیمز کی بات ہو رہی ہے اب تو، بلکہ گیمز جو ہیں وہ 3D 4D کے اندر آنا شروع ہو گئی ہیں، جس میں آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ اس گیم کے کیریکٹر کے طور پر گیم کے اندر موجود ہیں. تو کافی انٹریکٹیو سیشن جو ہے وہ اس میں ہو جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے. اسی طرح ہوم ورک، جیسے آپ کو کالج سے یونیورسٹی سے جو بھی ہوم ورکس ملتے ہیں، اسائنمنٹس ملتی ہیں، یا پھر کوئی ریسرچ وغیرہ کے حوالے سے کوئی آپ کو کوئی نوٹ وغیرہ کا لکھنا پڑتا ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے کمپیوٹر سے ہیلپ لیتے ہیں. انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ہوم ٹاسک کو بہت جلدی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور پھر چونکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے. اس کے علاوہ پرنٹ آؤٹ لینے کے لیے بھی آپ کمپیوٹر سسٹم کو استعمال کرتے ہیں. ہارڈ کاپی کی اپنی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے، اسکرین کے اندر آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہیلپ فل ہوتی ہیں، لیکن پرماننٹلی آپ کے پاس ایک ہارڈ کاپی میں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ آپ کو زیادہ بینیفٹ دیتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ ورک فرام ہوم کانسیپٹ جو ہے وہ کمپیوٹر نے آپ کو دیا ہے، یعنی فزیکلی آپ کو کہیں جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سارا کام اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. اپنے کمپیوٹر ٹیبل کے سامنے آپ اسکرین پہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا جتنا آپ کی کیپیسٹی ہے یا جتنا آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس مینر میں بہت سارے لوگ، خاص طور پہ آئی ٹی پروفیشنلز، مختلف جابس کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، تو زیادہ فائنینشیل بینیفٹ آپ کو مل جاتا ہے. فری لانسنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ اپنا کام جو ہے وہ گھر بیٹھے کریں اور لوگ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے کام دیں. یعنی اب وہ نہیں ہے کمپیوٹر لٹریٹ اسٹوڈنٹ کے لیے کہ
اسے فزیکلی کہیں جانا ہے اور لازمی جانا ہے اور اپنا کام جو ہے وہاں پر بیٹھ کے کرنا ہے اور پھر وہ گھر واپس آنا. جب وہ گھر پہ بیٹھ کر اپنا سارا کام کر سکتا ہے تو اسے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے. ریسنٹلی جو یہ کرونا کی صورت حال ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون اسٹوڈنٹس بھی گھر پر بیٹھے ہی اپنا سارا کا سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور پروفیشنلز نے تو اس بیماری کی یا اس وبا کی جو مطلب ایک برائٹ سائڈ ہی آپ کہہ لیں کہ گھر سے بیٹھ کر انہوں نے کمپیوٹر سسٹمز کو سیکھا بھی ہے اور اس پہ اپنے آفیسز کے کام کو کیا بھی ہے. تو ایک اسکوپ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے کمپیوٹر سسٹمز کے استعمال ہونے کا. اسی طرح ایجوکیشنس میں اگر دیکھیں تو ایجوکیشن میں یونیورسٹیز کے اندر اسکولس کے اندر ایک تو یہ استعمال ہوتا ہوا پڑھایا جانے والا ایک سبجیکٹ کے طور پر بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں اور استعمال ہوتا ہوا بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچے جو ہیں وہ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے مختلف سافٹ ویئرس کے تھرو بہت لرن کرتے ہیں. جو تھیوریٹیکل سبجیکٹس تھے پہلے ان کے یا جسٹ پریکٹس کے لیے جو سبجیکٹس ہوتے تھے ان کی ایپلیکیشن سافٹ ویئرس کے تھرو جو ہے وہ کمپیوٹر سسٹمس کی مدد سے ان کو جب پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر انداز میں ڈیولپ ہوتی ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو میتھمیٹیکا سافٹ ویئر کی. تو میتھس کی جتنی بھی پریکٹس ہے اسٹوڈنٹ اب میتھمیٹیکل سافٹ ویئر کے اندر پروگرامنگ کرتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ میتھس کا جو میں نے یہ ایک فار ایگزامپل ٹاپک پڑھا ہے تو ان ریئل لائف اس کی کیا اپلیکیشن ہوگی اور کس طرح سے مجھے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع جو ہے وہ ملے گا. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ٹریننگ دینے کے لیے ڈیموز کے لیے جو ہے یونیورسٹیز کے اندر کالج اسکولس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ملٹی میڈیا پریزنٹیشن اسی کا حصہ ہے جو کہ ٹیچنگ ایڈس میں آ جاتی ہیں. اسی طرح سے اٹینڈنس اگر دیکھا جائے تو اس کا ریکارڈ مینٹین کرنا, اسٹوڈنٹس کے مارکس کے حوالے سے اس کا ریکارڈ مینٹین کرنا, لیکچر پلانس بنانا, لیکچرز کو ڈلیور کرنا, اس میں آن لائن لیکچر ڈلیور کرنا بھی آ جاتا ہے. جیسے اس وقت آپ ایک آن لائن لیکچر جو ہے وہ سن رہے ہیں, اسی طرح سے آپ کلاس کے اندر فزیکلی بھی اسٹوڈنٹس کو لیکچر جو ہے وہ ڈلیور کر سکتے ہیں کرتے ہوئے کمپیوٹر سسٹم کو. اسی طرح سے ڈفرینٹ انڈسٹری میں بھی اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو امپلائیز ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کمپیوٹر سسٹمز کو استعمال کرنے کے حوالے سے. جیسے اگر ہم دیکھیں تو ایک امپلائی اگر ٹائپ رائٹر کو استعمال کرتے ہوئے یا مینولی کوئی لیٹرز وغیرہ بناتا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کمپیوٹر سسٹم کو استعمال کر لے تو اس کی ایفیشنسی بہت بڑھ جاتی ہے, پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہے. جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ایک لیٹر اگر کسی امپلائی نے لکھنا ہے تو اس کے لکھنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ 10 منٹ لگا ہے, اور اگر اسی لیٹر کی اس کو 50 کاپیز لکھنی پڑتی ہیں تو مینولی یا ٹائپ رائٹر کے تھرو وہ کافی زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کمپیوٹر سسٹم کو استعمال کرتے ہیں تو ود ان منٹس جو ہیں وہ آپ ایک لیٹر ٹائپ کر لیتے ہیں, پھر چاہے آپ اس کی 1000 کاپیز نکالیں, جس پرنٹ کی ایک کمانڈ کے تھرو یہ پاسبل ہو جاتا ہے. تو انڈسٹری کی جو ڈیمانڈز ہیں, ان کے جو امپلائیز ہیں یا جو اسٹیک ہولڈرس ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنے میں بھی کمپیوٹر سسٹم جو اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے میسیجز وغیرہ دینا, ٹھیک ہے, جیسے آج کل ہم گروپس کی بات اگر کر لیں تو چاہے وہ سوشل میڈیا کے واٹس ایپ گروپ ہوں یا یاہو جیسے پلیٹ فارم کے گروپس ہوں, گوگل جیسے پلیٹ فارم کے گروپس ہوں, ان میں آپ اپنا میسیج کسی کو بھی کنوے کر سکتے ہیں اور کسی کے بھی میسیج کا رپلائی کر سکتے ہیں. فارمل بھی ہو سکتا ہے اور انفارمل بھی ہو سکتا ہے, یعنی جسٹ چٹ چیٹ کے طور پر بھی آپ ان گروپس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے میں بھی آپ ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے ایک کویشچن کسی فورم کے اوپر ڈال دیا, اب اس فورم پہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ آپ کے کویشچن کو رپلائی کر دیتے ہیں. تو ایک بہت فاسٹ لرننگ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کو کمپیوٹر سسٹم پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں دیکھیں تو بھی ہمیں کمپیوٹر جو ہے استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے کسی بھی ملک کے اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کمپیوٹر کو بہت لارج ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے, اس کو اینالائز کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے پلاننگ کے اندر, پلاننگ ڈویژن کے اندر اگر دیکھا جائے تو آج ہماری آبادی کتنی ہے اور اس کے لیے کتنے ریسورسز کی ضرورت ہے.
پچھلے 5 سال کی آبادی کے ساتھ اس کا اگر لیٹ سے کہ ایک ریشو اور پلاننگ کرنی ہو تو آپ کمپیوٹر سسٹم کے تھرو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس میں مختلف سافٹ ویئر جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، جیسے مائکروسافٹ ایکسل ہے، ایس پی ایس ہے. یہ مختلف سافٹ ویئرز ہیں جو آپ کو اس کام کو پرفارم کرنے میں آپ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے کمپیوٹر کو جو ارتھمیٹکس ہیں، چاہے وہ ہول نمبر ارتھمیٹکس ہوں چاہے فلوٹنگ پوائنٹ ارتھمیٹکس ہوں، ایون آپ کو ڈیسیمل کے بعد اگر لیٹ سے میں کہوں کہ 30 ڈیسیمل پلیسز تک کے نمبرز کے اوپر آپ کو ارتھمیٹکس کرنی ہے تو بھی کمپیوٹر سسٹم آپ کو یہ فیسلٹی دیتا ہے. جیسے اس میں سی پلس پلس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے ڈبل ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ آپ کو تقریباً ڈیسیمل کے بعد جو ہے جیسے ایک سمپل فلوٹ جو ہے وہ 6 to 7 ڈیجٹس ڈیسیمل پلیسز جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں. تو اگر آپ ڈبل ٹائپ کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو 15 ڈیسیمل پلیسز تک آپ کو سپورٹ کرتی ہے، اور اگر آپ لانگ ڈبل میں چلے جاتے ہیں تو 31 ڈیسیمل پلیسز تک آپ کو یہ سپورٹ کرتی ہیں. یعنی ایسے نمبر جو کہ 31 ڈیسیمل پلیسز تک ہوں آپ ان کے اوپر ارتھمیٹکس جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں، مینس پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو لارج یا کمپلیکس فلوٹنگ پوائنٹ ارتھمیٹکس کو پرفارم کرنے کے لیے بھی کمپیوٹر سسٹمز استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ امیج پروسیسنگ کے لیے جو کہ ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اس کے اندر بھی، اور سیکیورٹی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی امیج پروسیسنگ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر سسٹمز کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایک لیٹ سے کہ اگر ہم کہیں کہ کسی کے کوئی شادی کی تقریب ہے، اس کی جو ویڈیو ہے اس کو پروسیس کرنے سے لے کر لارج اسکیل پر کسی ملک کی سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ہم کمپیوٹر سسٹم کو استعمال کرتے ہیں کہ اس کے اندر تمام کے تمام جو امپلائیز ہیں یا یوزرز ہیں ان کو ان کے امیجز کو پروسیس کی. جیسے کہ آج کل جو کریمنلز ہیں ان کی امیجز کو پروسیس کرنے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز اور ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کمپیوٹر سسٹم کی ہی ہیلپ لیتے ہیں کہ ڈیٹا بیس میں موجود پکچرز جو کہ ان کلپریٹس کی اور کریمنلز کی ہیں ان کو اپنے پاس موجود جو پکچرز ہیں ان کے ساتھ میچ کر کے ان کو پروسیس کیا جاتا ہے اور ان کے لیے مشکلات کی جاتی ہیں تاکہ وہ سوسائٹی میں جو ایک انارکی ہے وہ پھیلانے کا باعث نہ بنے. اسی طرح ریسرچ فیلڈس کے اندر جیسے لیٹ سے کہ ہم کہیں کہ ایروسپیس ٹیکنالوجی کے اندر اٹامک ایکسپلوژنز وغیرہ کو مینیج کرنے کے لیے یا ان کی مانیٹرنگ کے لیے، جیسے بگ بینگ آپ نے کانسیپٹ سنا ہے، اس بگ بینگ کے ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے اور بھی مختلف جگہوں پر آپ کو سائنس کے اندر ہر جگہ پر ریسرچ میں امپلیمنٹیشن کے لیے کمپیوٹر سسٹم جو ہے نظر آتے ہیں. اس سے اگر آگے دیکھا جائے تو انڈسٹری کے اندر بھی کمپیوٹر سسٹم جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. انڈسٹری میں چیزوں کو آٹومیٹ کرنے سے لے کر، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے کلائنٹ کی کسی بھی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر سسٹمز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. بینکس کے اندر، بزنس کے اندر، سپر سٹورز کے اندر کسٹمرز کی انفارمیشن کو، انوینٹری کو مینیج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ بینکس میں دیکھتے ہیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو اگر بینک چیک وغیرہ ہمیں لے کر جانا ہوتا تھا کسی بھی بینک سے اماؤنٹ کی ٹرانزیکشن وغیرہ کے لیے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا. یعنی اگر آپ ایک بینک چیک لے کر گئے ہیں تو اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کا 1 آدھ گھنٹہ تو وہاں پر لگے گا. جبکہ آج کل آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر سسٹمز کی مدد سے ہم اے ٹی ایم مشینز کو کہیں پر بھی ایکسیس کر لیتے ہیں، 24 گھنٹے ہمارے پاس اویلیبل ہیں، کسی بھی وقت جا کر ہم اے ٹی ایم مشین سے ود ان منٹس جو ہے وہ ٹرانزیکشن اپنی کر سکتے ہیں. بلکہ اب تو ایسی مشینز بھی آپ کو ملتی ہیں کہ جو ٹرانزیکشن دونوں طرح سے ودرا بھی آپ کر سکتے ہیں اور ڈپازٹ بھی کر سکتے ہیں. تو بزنس کو کمپیوٹرز کی مدد سے امپلیمنٹ کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ اپنی ضرورت بتاتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ
उनको सॉफ्टवेयर जो है वो बना कर दे दिया जाता है और वो सॉफ्टवेयर उनको हेल्प आउट करता है। एंटरटेनमेंट में जैसे अगर आप घर में हैं तो म्यूज़िक वगैरह सुनना या ऑडियो वगैरह सुनना या वीडियोस देखना, मूवीज़ देखना, गेम्स वगैरह खेलना, तो एंटरटेनमेंट में जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो आपको फुली जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं या हेल्प आउट आपको कर रहे हैं। अब गेम्स अगर आप देखें तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि अब तो गेम्स ऐसी आपको मिल रही होती हैं जैसे आप खुद को गेम का एक कैरेक्टर फील करते हुए जो प्ले कर रहे होते हैं, और ऐसा महसूस हो रहा होता है मोशन सेंसर्स और इन चीज़ों की मदद से कि आप जैसे एक गेम का खुद हिस्सा है, गेम का एक कैरेक्टर है। इसमें मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास ये IGI टाइप की गेम्स हैं या अम, ये टेकन टाइप की गेम्स हैं। तो इनको आप जब खेलते हैं तो बिल्कुल एक कैरेक्टर जैसा ही आपको फील जो है वो मिल रहा होता है। फिर ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो बना दिया जाता है कि आप जब लेट्स से कि एक रोबोट टाइप की गाड़ी के ऊपर बैठे हुए गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ रहे हैं, तो आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि हकीकत में जैसे आप उस रेसिंग ट्रैक के ऊपर हैं और गाड़ी जो है वो आप मूव करवाते हुए उस रेसिंग ट्रैक के ऊपर जो ट्रैवल कर रहे हैं। इसी तरह जैसे मूवीज के अंदर बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि एनिमेशंस आपको नजर आ रही होती हैं। ये एनिमेशंस जो है ये कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू बनाई जाती है क्योंकि ये रियल नहीं होती। तो एक विजुअलाइज करवाया जाता है आपको, जैसे टाइटैनिक के अंदर जो है बहुत सारे इफेक्ट्स जो हैं वो आपको दिखाए गए, जो कि 200 लाइनेक्स मशीन्स की मदद से इन पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो आपके लिए क्रिएट किए गए थे। इसी तरह आप आजकल 3D कार्टून्स देखते हैं, तो ये कार्टून्स जो हैं इनके अंदर जो इफेक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स का मूव होना है, ये तमाम का तमाम कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है। अच्छे रिसोर्स हंगरी ज़रूर होती हैं ये चीज़ें, लेकिन बहरहाल ये एप्लीकेबल होती हैं। और एक इंडस्ट्री जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ये कंप्यूटर सिस्टम्स की बेसिस के ऊपर जो है वो खड़ी हुई है। अब ना सिर्फ बनाने के वाले से बल्कि प्लान और डिस्ट्रीब्यूशन के वाले से भी कंप्यूटर सिस्टम्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैसे आप देखें कि थ्रू सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आप अपनी मूवीज़ को या अपने गेम्स को जो आपने बनाए हुए होते हैं, ये कार्टून्स जो आपने बनाए हुए होते हैं, उनको आप किस तरह से प्रमोट कर रहे होते हैं कि आप एक ग्रुप में अगर अपनी एक वीडियो शेयर कर देते हैं तो विद इन मिनट्स जो है वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन जो है वो कर रहे होते हैं। इसी तरह से बिजनेस में जैसे अभी मैंने बैंक्स की आपको एग्जांपल दी कि पहले एक चेक को कैश करने के लिए घंटों लग जाते थे, लेकिन अब 24 घंटे आपको किसी भी वक्त आप जाकर अपने अकाउंट से जितनी भी अमाउंट आपको अलाउड है आप निकाल सकते हैं, और उसमें आपको टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। और अब तो आपके पास मोबाइल से सेल फोन्स जो हैं वो भी आ चुके हुए हैं, जिनके अंदर मौजूद एप्लीकेशंस की मदद से आप विद इन मिनट्स अपने बिल पे कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स, मोबाइल बिल्स, और इसके अलावा अमाउंट आप अगर किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे मुल्क के अंदर भेजना चाहते हैं अपने अकाउंट के थ्रू, तो वो भी आसानी से पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा जितनी भी आपके बिजनेस हैं, उन तमाम बिजनेस की जो पेमेंट्स हैं वो भी थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो आप आसानी के साथ जो है वो कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल में आपके पास ये जो OLX टाइप की OLX टाइप की आपकी जो वेबसाइट्स हैं, ये बिजनेस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और विद इन नो टाइम, ठीक है, आप अपनी कोई भी चीज़ जो है वो खरीद लेते हैं और बेच भी सकते हैं। Draz.com ये भी आपकी एक एग्जांपल है इसके अंदर, या पेपैल वगैरह टाइप की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी बिजनेस का ही हिस्सा होती हैं। इस तरह गवर्नमेंट जो है वो अपने डिफरेंट जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करती है और उससे फ़ायदा उठाती है। जैसे एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस मॉनिटरिंग जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस के थ्रू आजकल हो रही है, तमाम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसी
टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को अपने पास रख भी रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं और मॉनिटर भी कर रहे हैं। कोई भी एम्प्लॉई अब चीट नहीं कर सकता कि वो लेट आ रहा है या जल्दी जा रहा है या कि इस किस्म के कोई भी इश्यूज या नहीं आ रहा और उसकी फेक अटेंडेंस जो है वो लगाई जा रही। इस किस्म के तमाम इश्यूज को आसानी के साथ जो वो कैटर किया जाता है बाय यूजिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस मॉनिटरिंग। हाँ जी। इसी तरह गवर्नमेंट के जो डिफरेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें वेदर फोरकास्टिंग के लिए मिलिट्री के लोग उसमें पूरे मुल्क की सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या आप आजकल अगर देखें तो इस्लामाबाद जो कैपिटल के अंदर हमारी एक एप्लीकेशन है उसको भी हम इस्तेमाल करते हुए अपने टैक्सेस जो हैं वो पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह को पे कर रहे हैं। इसी तरह से गाड़ी के टोकन वगैरह, लाइसेंस, असला वगैरह का लाइसेंस वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये ई गवर्नेंस के अंदर आ जाती हैं कि जो गवर्नमेंट जो है वो इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए इम्प्लीमेंट कर रही है और मैनेज कर रही है। इसी तरह वायरलेस कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है, PTCL हो गया या डिफरेंट जो कंपनीज हैं जिन्होंने PTA के साथ मुआहदे के साथ आपको वायरलेस कम्युनिकेशन की फैसिलिटी दी हुई है। तो ये सब कंप्यूटर सिस्टम्स की वजह से ही पॉसिबल है, अदरवाइज अगर कंप्यूटर सिस्टम्स ना हो तो ये फिर पॉसिबल नहीं हो सकता। थोड़ा सा अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को अगर देखा जाए तो उसमें दो मेजर फील्ड्स हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स को, ठीक है, यानी ऐसे तमाम कंपोनेंट्स जिनको देखा जा सकता है, जिनको टच किया जा सकता है, जो फिजिकली की जगह घेरते हैं, जिनको अगर हम कैटेगराइज कर लें तो जितने इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए केबल्स हैं, और अगर माइनर लेवल के ऊपर चले जाएं तो सर्किट बोर्ड, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर आ जाती हैं। दूसरी तरफ जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं वो इन तमाम हार्डवेयर को, इन हार्डवेयर डिवाइसेस को चलाने के लिए इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना हो तो यूज़र अपनी जो कमांड है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो हार्डवेयर डिवाइस को बता ही नहीं सकता। यानी ये वो इन्वायरमेंट आपको दे देते हैं जिसमें आप अपनी इनपुट करते हैं और हार्डवेयर आपकी उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना रिप्लाई आपको देता है। ये सॉफ्टवेयर या ये इंटरफेस डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर बनाया जाता है, जो कि आपकी आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर आ जाते हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस में ये नहीं आते हैं। नेचुरल लैंग्वेजेस ऐसे ही जैसे हम इंग्लिश, उर्दू वगैरह में बात कर रहे होते हैं, जबकि आर्टिफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इन्हें कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, एक एप्लीकेशन और एक सिस्टम। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये यूज़र के एंड पे काम करती हैं, यानी यूज़र इसके अंदर अपनी इनपुट देता है और इसके अंदर अपनी आउटपुट देख लेता है। ये यूज़र को एंटरटेन करती है और हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आपकी क्वेरी लेते हैं, हार्डवेयर के साथ उसकी प्रोसेसिंग करवाते हैं, हार्डवेयर प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिप्लाई है, जो रिजल्ट है, वो उसी एप्लीकेशन को वापस देते हैं और वो एप्लीकेशन कंप्यूटर यूज़र के सामने चूँकि मौजूद होती है तो वो उसे आउटपुट देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना क्वेश्चन एप्लीकेशन को देंगे, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर से उसे प्रोसेस करवाएगी और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रिजल्ट प्रोसेस करवाने के बाद आपकी एप्लीकेशन को वापस देगी जो आप देख रहे होंगे। फॉर द टाइम बीइंग अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे आप कैलकुलेटर की स्क्रीन खोलते हैं और उसमें आप 2+2 कहते हैं, जैसे ही आपने 2+2 कहकर इक्वल का बटन प्रेस किया तो आपको 4 रिप्लाई आ जाता है। बिहाइंड द सीन क्या हुआ, आपको बाहर ऐसा ही लगा होगा कि जैसे कैलकुलेटर ने ही आपसे इनपुट ली है और आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे दी है और हार्डवेयर को भी इसी ने यूज किया। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आपसे 2+2 इनपुट कैलकुलेटर ने ली जरूर है, लेकिन वो लेने के बाद उसने सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले कर दी। फॉर एग्जांपल इन हम कह देते हैं विंडोज को उसने वो प्रोवाइड कर दी।
अब वो विंडोज 2+2 को 4 बनवाएगी, यानी उसमें जिस तरह से भी रैम को, सीपीयू को, जिस तरह से भी उसको मैनेज करना मैनेज करेगी, कंट्रोल करेगी, मॉनिटर करेगी, और फिर उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उस 2+2 को 4 बनवाएगी, और 4 बनाने के बाद वापस उस आउटपुट को कैलकुलेटर के हवाले कर देगी, और वो कैलकुलेटर यूजर को वो डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर जो है वो काम करता है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इतना ही देखते हैं।